السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مرثیہ کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں میں کہ ابھی جو آپ کی لائیو کلاس ہونی تھی 8 بجے سے، وہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کلاس آپ کی نہیں ہو سکی، اس کے لیے معذرت۔ چلیے آج کی کلاس ریکارڈڈ ہوگی۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے۔ اگلا سوال ہے، مرثیہ کے کیا معنی ہے؟ جواب ہو جائے گا مرثیہ کے معنی ہے رونا، آہو بکا کرنا، فریاد کرنا۔ رسا جو ہوتا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے جس سے لفظ مرثیہ مشتق ہے، یہ ان اشعار کو کہتے ہیں کہ جس میں مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے، یعنی مرنے والوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، غمگین ہوا جاتا ہے، تو وہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں جو مرثیہ ہوتا ہے وہ بالعموم اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جاتا ہے، اور بالخصوص جو مرثیے کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس نظم پر ہوتا ہے کہ جس میں امام حسین کی شہادت یا اس سے متعلق کوئی واقعہ غم انگیز پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کی شکل اور اس کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیا؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کی شکل اور اس کے اجزائے ترکیبی جو ہے یہ میر ضمیر نے متعین کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کو سب سے پہلے مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کو سب سے پہلے مسدس کی حیت میں مرزا سودا نے لکھا۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں یہ 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے چہرہ، یہ مرثیے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں تمہید کے طور پر ایسے مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن کا مرثیے کے ہیرو سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو یہ اشعار ہوتے ہیں، چہرہ کے جو اشعار ہوتے ہیں، یہ عام طور سے قدرتی مناظر وغیرہ یا وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، جس جگہ کا واقعہ مرثیے میں بیان کیا گیا ہوتا ہے ان سب کا ذکر عام طور سے ہوتا ہے۔ دوسرا اجزا جو ہوتا ہے وہ سراپا ہوتا ہے، اس میں ہیرو کا ناک، نقشہ قد و قامت، شجاعت، نیکخوئی وغیرہ کا بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا اجزا جو ہوتا ہے وہ رخصت کا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرثیے کا ہیرو ہوتا ہے یعنی جس کا مرثیہ لکھا گیا ہوتا ہے وہ میدان جنگ کی اجازت لیتا ہے اور اپنے عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا اجزا جو ہے یہ آمد کا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیرو جو ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں آتا ہے، جو جری جو شجاع جو ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں آتا ہے۔ پھر پانچواں اجزا جو ہوتا ہے یہ رجز کا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عرب میں جو آداب جنگ ہوا کرتے تھے پہلے پرانے قدیم زمانے میں، اس کے مطابق کیا ہوتا تھا کہ جو جری ہوتا تھا جو جنگ کرنے کے لیے آتا تھا وہ مقابل فوج کو فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کے نام اور کارناموں سے واقف کراتا تھا اور اپنی بہادری و برتری کا ان کے سامنے اظہار کرتا تھا۔ پھر چھٹا اجزا جو ہوتا ہے وہ جنگ کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ کسی پہلوان سے دست بدست یعنی کسی فوج کے دستے سے وہ ایک اکیلا جو ہوتا ہے وہ جنگ کرتا ہے۔ ساتواں اجزا جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، ساتواں اجزا شہادت کا ہوتا ہے۔ اور آٹھواں اور آخری اجزا جو ہوتا ہے جو بہادر جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کی موت پر رنج و غم آہو بکا کرتے ہیں، اس کے عزیز و اقربا فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، تو یہ آٹھواں اجزا جو ہوتا ہے یہ بیان کا ہوتا ہے۔ اس طرح مرثیے کے کل 8 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے،
سراپا کا استعمال کس صنف میں ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا سراپا کا استعمال جو ہوتا ہے یہ صنف مرثیہ میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے رجز کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جواب ہوتا ہے رجز کا مقصد جو ہے یہ دشمن کو للکارنا ہوتا ہے، یعنی جو بہادر ہوتا ہے جب وہ میدان جنگ میں آتا ہے تو یہ اپنے دشمن کو للکارتا ہے، پہلے اس کو رجز کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے چہرہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ جواب ہو جائے گا چہرہ جو ہے یہ صنف مرثیہ کا جز ہے، اور یہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں سب سے پہلا اجزا جو ہوتا ہے وہ چہرہ کا ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کو سب سے پہلے مرزا سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ اگلا سوال ہے مرثیے کے کس جز میں براءت استحلال کی صورت ملتی ہے؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کے جز چہرہ میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے براءت استحلال کی صورت ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے بین کس صنف شاعری کا لازمی جز ہے؟ جواب ہو جائے گا بین جو ہے یہ صنف مرثیے کا لازمی جز ہے۔ اگلا سوال ہے مختلف اجزاء ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی ہیئت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے بے انتہا کمال تک پہنچا دیا؟ جواب ہو جائے گا مختلف اجزاء ترکیبی سے جو تشکیل شدہ مرثیے کی خارجی ہیئت ہے اس کو پہلی بار میر ضمیر نے متعارف کرایا تھا۔ اگلا سوال ہے مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے میر انیس اور مرزا دبیر نے کس ہیئت میں مرثیے کہے ہیں؟ جواب ہو جائے گا میر انیس اور مرزا دبیر نے مسدس کی ہیئت میں مرثیے کہے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو مرثیہ نگاری کی ابتدا کس صدی میں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا اردو مرثیہ نگاری کی ابتدا جو ہے یہ 16ویں صدی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا مرثیہ نگار جو ہے یہ اشرف بیابانی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اشرف بیابانی ان کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے 1503 عیسوی میں نوسر ہار لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند کا جو پہلا مرثیہ نگار قرار دیا گیا ہے یہ روشن علی کو قرار دیا گیا ہے جنہوں نے عاشورہ نامہ نامی تصنیف ان کی ہے۔ اگلا سوال ہے مرثیے کا دور تعمیر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کا دور تعمیر جو ہے یہ 19ویں صدی کے آغاز کو مرثیے کا دور تعمیر کہا جاتا ہے۔ اس دور کے جو مشہور شعراء ہیں یعنی مشہور مرثیہ گو ہیں اس میں مرزا جعفر علی فصیح، میر مستحسن خلیق، مظفر حسین ضمیر، انیس اور دبیر وغیرہ اس دور کے مشہور مرثیہ گو شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے جدید مرثیے کی داغ بیل کس نے ڈالی؟ جواب اس کا ہو جائے گا جدید مرثیے کی داغ بیل جو ہے یہ جوش ملیح آبادی نے ڈالی۔ اگلا سوال ہے
لفظ مغلق نہ ہو، گنجلق نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ مرثیے کے بارے میں یہ مصرع کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کے بارے میں یہ مصرع جو کہا ہے یہ میر انیس نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا ہیومر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا ہیومر یہ میر انیس کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انیس کب پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا انیس 1217 ہجری مطابق 1802 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے انیس کی تاریخ پیدائش جو بتائی ہے یہ 1803 بھی لکھا ہے، لیکن جو جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں لکھا ہے انہوں نے 1802 ہی لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، انیس کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا انیس کا انتقال 10 دسمبر 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا، جو کہ اپنے دور کے یہ بھی مشہور مرثیہ گو شاعر تھے۔ انیس کے جو والد کا نام تھا میر مستحسن خلیق تھا، ان کے دادا کا نام جو تھا یہ میر غلام حسن تھا، جو کہ میر حسن کے نام سے معروف تھے، اور انہی کی شاہکار تصنیف ہے جو مثنوی سحر البیان ہے۔ اور ان کے پردادا کا نام جو تھا یہ میر غلام حسین زاہد تھا، جو اپنے دور کے مشہور ہجوگو شاعر تھے۔ اور انیس کے چچا جو تھے یہ احسن خلق تھے، اور یہ بھی صاحب دیوان غزل گو شاعر تھے، یعنی کہ انیس جو تھے یہ خاندانی شاعر تھے، یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ شاعری جو تھی یہ انہیں وراثت میں ملی تھی۔ اگلا سوال ہے، انیس نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد میر خلیق سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، شاعری کے علاوہ انیس اور کس فن سے واقفیت رکھتے تھے؟ جواب ہو جائے گا شاعری کے علاوہ انیس فن سپاہ گیری اور شہ سواری سے واقفیت رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے، انیس نے کتنے سال کی عمر سے شعر گوئی شروع کی؟ جواب ہو جائے گا انیس نے 13 سال کی عمر سے شعر گوئی شروع کی، اور اپنے کلام پر یہ اپنے والد میر خلیق سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، انیس نے اپنی پہلی غزل کس کو دکھائی تھی؟ جواب ہو جائے گا انیس نے اپنی پہلی غزل ناسخ کو دکھائی تھی۔ اگلا سوال ہے، انیس نے پہلا مرثیہ کب کہا تھا؟ جواب ہو جائے گا انیس نے پہلا مرثیہ جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں کہا تھا، یعنی انہوں نے 13 سال کی عمر میں مرثیہ جو کہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کھلا باعث یہ اس بے درد کے آنسو نکلنے کا، اور یہ مطلب جو ہے انہوں نے اپنے والد خلیق اور ناسخ کے سامنے جب پڑھا تھا تو ناسخ نے ان کی بہت تعریف کی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان کا تخلص جو ہے یہ حزیں کے بجائے کچھ اور ہو تو بہتر ہے، یعنی یہ شاعری میں پہلے حزیں تخلص کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات کس نے استعمال کیے؟ جواب ہو جائے گا اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات جو ہے یہ میر انیس نے استعمال کیے۔
اگلا سوال ہے، انیس پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ جواب ہو جائے گا انیس پہلے حزیں تخلص کرتے تھے۔ انیس جو ہے وہ پہلے حزیں تخلص کرتے تھے اور ناسخ کے کہنے پر ہی انہوں نے اپنا تخلص جو ہے حزیں کے بجائے انیس اختیار کیا تھا۔ یعنی جب انہوں نے اپنا پہلا مطلع اپنا خلا باعث یا اس بے درد کے آنسو نکلنے کا یہ مرثیہ جب ناسخ کو سنایا تھا تو انہوں نے بہت تعریف کی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان کا تخلص جو ہے یہ حزیں کے بجائے کچھ اور ہو تو بہتر ہے۔ تو اس بات پر انیس کے والد خلیق جو تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ ہی ان کے لیے کوئی تخلص تجویز فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے انیس پیارا لگتا ہے، اور تب سے میر بابر علی نے حزیں کے بجائے انیس تخلص اپنا لیا۔ اگلا سوال ہے، میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ جواب ہو جائے گا میر انیس پر سب سے زیادہ کام جو ہے یہ مسعود حسن رضوی ادیب نے کیا۔ اگلا سوال ہے، انیس نے کس کے زمانے میں لکھنؤ میں مستقل سکونت اختیار کی؟ جواب ہو جائے گا انیس نے امجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ میں مکمل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اگلا سوال ہے، لکھنؤ میں انیس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا لکھنؤ میں انیس کی ملاقات جو ہے یہ غالب سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، انیس کس شاعر کو جگت استاد کہتے تھے؟ جواب ہو جائے گا انیس ناسخ کو جگت استاد کہتے تھے۔ اگلا سوال ہے، انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے کب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، میر انیس نے کس ہیئت میں مرثیے کہے ہیں؟ جواب ہو جائے گا میر انیس نے مسدس کی ہیئت میں مرثیے کہے ہیں۔ انیس کے مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے، اور انہوں نے مرثیے جو کہے ہیں وہ تمام مسدس کی ہیئت میں ہی انہوں نے مرثیے کہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انیس نے کہاں کہاں کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے تھے؟ جواب ہو جائے گا انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، بنارس، عظیم آباد اور حیدرآباد کے مجلسوں میں مرثیے پڑھے تھے۔ اگلا سوال ہے، انیس عظیم آباد آتے جاتے کہاں رک کر مرثیے پڑھتے تھے؟ جواب ہو جائے گا انیس عظیم آباد آتے جاتے بنارس میں رک کر مرثیے پڑھا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر کب کیا؟ جواب ہو جائے گا انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر 1858 عیسوی میں کیا تھا۔ انہوں نے 1858 عیسوی میں عظیم آباد کے ایک نامی رئیس یعنی نواب سید علی قاسم خان کے بیٹے تھے سید احمد حسین، ان کے مجلس چہلم میں مرثیہ پڑھنے کی غرض سے انہوں نے پہلا عظیم آباد کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، انیس کو حیدرآباد کس نے مدعو کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا انیس کو حیدرآباد نواب طہور جنگ بہادر نے مدعو کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، انیس نے حیدرآباد کا سفر کب کیا؟ جواب ہو جائے گا انیس نے 1871 عیسوی میں حیدرآباد کا سفر کیا۔ اگلا سوال ہے، انیس نے کتنی بار حیدرآباد کا سفر کیا؟ جواب ہو جائے گا انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس نے تنگنائے غزل کی شکایت کی ہے؟ جواب ہو جائے گا انیس نے تنگنائے غزل کی شکایت کی ہے۔ اگلا سوال ہے، انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا
یہ قول جو ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مصرع جو ہے یہ میر انیس کا ہے۔ پہلا اس کا ہے مصرع جو ہے، فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ اگلا سوال ہے، مرثیہ گوئی کی روایت کس کے خاندان سے وابستہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مرثیہ گوئی کی روایت جو ہے یہ میر انیس کے خاندان سے وابستہ ہے، جیسا کہ انیس نے اپنے خود ایک شعر میں کہا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اگلا سوال ہے، حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے یہ مسعود حسین خان کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، جب قطع کی مشافت سب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کا رخ بے حجاب نے، یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ میر انیس کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، مراثی انیس کے کل کتنی جلدیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا مراثی انیس کے کل 6 جلدیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے یہ عبدالحلیم شرر کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، خاکھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ میر انیس کا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کس نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ جعفر نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر انیس نے مرثیہ کے علاوہ اور کس صنف سخن میں طبع آزمائی کی؟ جواب ہو جائے گا میر انیس نے مرثیہ کے علاوہ صنف رباعی میں طبع آزمائی کی۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے، میر انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے؟ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ جواب ہو جائے گا یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے انیس کے اس مرثیے کے متعلق لکھا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ آپ کی یہ کلاس جو تھی وہ لائیو کلاس ہونی تھی شام میں 8 بجے، مگر نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے آپ کی یہ کلاس نہیں ہو سکی، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی کلاس آپ کی آن لائن ہی ہوگی۔ اگر کوئی پرابلم ہوگی یا نیٹ ورک کی کوئی دقت ہوگی تو اس کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے آپ کی کلاس ریکارڈڈ ہو، ورنہ دیگر صورت میں آپ کی لائیو کلاس ہی جاری رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔